آپ کے ضلع جھنگ میں سیدہ عابدہ حسین اور سید فیصل صالح حیات جیسے منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں۔ 30 سال کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس مقابلے میں جیتے اور آزاد حیثیت سے جیتے، یہ کیسے ممکن بنایا؟ کیا پہلے سے سیاست میں اثر تھا؟ جب آپ کی نیت ہو اور آپ محنت اور لگن سے کام کریں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کی مدد ہوتی ہے اور پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ممکن ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیشن اور جو ہارڈ ورکنگ ہے اس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا پہلا الیکشن صرف 25 سال کی عمر میں 2014 میں لڑا، ضمنی الیکشن تھا، جیت نہ سکے۔ اب 2018 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا، تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ملا، اس کے باوجود تینوں پارٹیوں کو ہرا دیا، کیسے ممکن کیا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ضمنی الیکشن کے بعد ایک وہ ٹائم ملا اور اس میں جو میں نے اپنے حلقے میں جس طرح سے کام کیا اور لوگوں سے جس طرح رابطہ رکھا، تو ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہی، لیکن ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مردم شناس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کون کل کو ہمارے کام آ سکتا ہے یا کون ہماری آگے نمائندگی کر سکتا ہے۔ تو بس مسلسل محنت رہی اور بڑی ہی ڈیووشن کے ساتھ رہی، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر مہربانی کی اور اپنے حلقے کے ان لوگوں کی صورت میں ان کو وسیلہ بنا کر اس مقام پر پہنچایا۔ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، ایف سی کالج لاہور سے BS آنرز کیا۔ یہ فرمائیں کہ اتنے دور دراز علاقے کی سیاست میں کیا تعلیم کام آئی؟ سر بالکل آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں، پھر آپ ادھر جو روایتی انداز میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں تو آپ اسی طرح ان کو لے کے چلیں گے۔ لیکن تعلیم کا ایک یہ فرق آیا کہ آپ کو ایک ایکسپوئر ملتا ہے، ایک آپ کا میتھس کے ساتھ انٹریکشن ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر موقع پہ اور ہر موڑ پہ یہ احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دوسروں سے ہٹ کے ہے اور اس میں میری تعلیم کا، میرے ایکسپوئر کا، میرے والدین کی تربیت کا اور میرا جو حلقہ احباب ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ عام وزیروں کے برعکس آپ اپنے کام میں انیشیٹو لیتے ہیں، چاہے علی حیدر کے پیرا اولمپکس جانے کا معاملہ ہو یا شہروز کاشف کی کوہ پیمائی میں حوصلہ افزائی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ نے روایت سے ہٹ کر کام کیا۔ یہ وصف کیسے حاصل کیا؟ اگر آپ ایک روایتی سوچ کے مالک ہیں اور ایک محدود سوچ کے مالک ہیں تو آپ پھر اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے، لیکن یہی وہ نیا پیشن ہے اور اسی لیے ہمارے وزیر اعظم بھی اس بات پہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ جو نوجوان لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو ڈائنامک نوجوان ہیں ان کو آگے لانا چاہیے، کیونکہ وہ پیشن کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ایسے بہت سے، اب جن انیشیٹوز کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسے بہت سے انیشیٹوز آتے ہیں کہ اس میں ہمیں کئی جگہ پہ سرکاری رکاوٹیں اور دفتری رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ نے وہ کام کرنا ہے تو اور آپ کی نیت ہے تو پھر تو آپ نے اس کا حل نکالنا ہے، وہ جیسے بھی نکلے، ان اے پازیٹیو سینس۔ صوبائی وزیر کھیل و سیاحت ہیں، کیا آپ کو یہ محکمے آپ کی مرضی سے ملے؟ نہیں سر، میری چوائس تو اس پہ نہیں لی گئی تھی، لیکن خان صاحب نے خود سجیسٹ کیا اور لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک سجیسٹ کیا، کیونکہ میں اپنی اس عمر میں ان محکموں میں جس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں یا ان کو لے کے چل رہا ہوں تو میرے خیال سے انہوں نے وہ ٹھیک سوچا تھا۔ انہوں نے خود ہی پرپوز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یو آر دا ینگسٹ ان دا کیبنٹ اور آپ کھیل بھی کھیلتے رہے، یو آر آل راؤنڈر، آپ کو ساری گیمز بھی آتے ہیں، تو یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹ سوٹس یو۔ اور پھر اس کے 1 سال بعد پھر انہوں نے ٹورزم کا مجھے چارج دیا تھا۔ ساری زندگی ہاسٹلز میں گزری، یہ بتائیں کہ ہاسٹل میں رہنے والا بچہ اور جو بچہ گھر رہ کر پڑھتا ہے ان کی زندگی کے حالات کتنے مختلف ہوتے ہیں؟ سر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جو گھر میں رہ کر پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ایک بڑا لمیٹڈ سا ایک پیسج ہوتا ہے جس میں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے گھر رہنا ہے، انہوں نے گھر سے نکلنا ہے، پڑھنا ہے، پھر گھر واپس آنا ہے اور وہیں پہ ان کا دن ختم ہو جانا ہے۔ تو جو ہاسٹل ایک سر وہ تو ایک تجربہ گاہ ہے اور ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے کہ ادھر آپ نے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو کور کیسے کرنا ہے،
اور آپ نے اپنے سینئرس کے ساتھ، اپنے ٹیچرس کے ساتھ، اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیسے بنا کے رکھنی ہے، وہ جو سارے وہ جو لائنز ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. پھر ادھر سر آپ کے ساتھ جو ریگولر بچے رہ رہے ہیں، کوئی سندھ کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی کوئٹہ کا ہے، کسی کا زمیندارہ بیک گراؤنڈ ہے، کسی کا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم جب ہاسٹل میں ہوا کرتے تھے تو ادھر جو ہمارا ٹیلر ہوتا تھا ان سے بھی اتنا عزت سے اور اتنے طریقے سے کام لینا پڑتا تھا جو کہ شاید گھر رہنے والا بچہ اس طرح نہ لے. گھر رہنے والا بچہ تو اپنے نوکر کے اوپر یا ملازم کے اوپر حکم چلائے گا نا، یا پیرنٹس کو بتائے گا کہ جی یہ کر دیں یہ کر دیں. تو جب آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو رائٹ فرام دیٹ لیول آپ کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے. تو ہاؤ یو ہیو ٹو لرن دا منی، دین ہاؤ یو ہیو ٹو پے بیک. اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی میں کیسے کھڑا ہونا ہے، ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ کیسے دینا ہے، اپنے اسٹاف کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے ٹیچرس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو اٹس اے بلیسنگ. لیکن دوسری طرف ہاسٹل میں رہنے والا بچہ گھر والوں کی شفقت اور مہربانیوں سے محروم بھی تو رہتا ہے، اس کی شخصیت میں بھی تو کمی آ جاتی ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بچہ دور رہتا ہے، اس نے مہینے کے بعد گھر آنا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس کی اس طرح آؤ بھگت ہو رہی ہے اور اس کو اتنے لاڈ پیار ہو رہے ہیں. تو وہ ایک کمبو ہے کہ اس میں اوبیسلی کچھ اس کے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں، کچھ نیگیٹیو آسپیکٹس ہیں، لیکن اوور آل اٹس اے گڈ. 3 سال سے صوبائی وزیر سپورٹس ہیں، سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم پنجاب کی پہلی سپورٹس پالیسی لے کر آئے. اس سے پہلے پنجاب کی سپورٹس پالیسی نہ تھی. پھر ہم نے گیمز کو پرائورٹائز کیا کہ کون سی گیم ہیں جن میں ہمارے نوجوانوں میں زیادہ پوٹینشیل ہے اور ان کو ہم پالش کر کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپورٹس ویلفیئر فنڈ بنایا کہ جو ہمارے اسپورٹس ویٹرنز ہیں ہم نے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہر شعبے کے اب آرٹسٹس ہیں اور بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ بہت سے انسینٹیوز ملتے ہیں، لیکن ہمارا اسپورٹس ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جب ایک کھلاڑی وہ ایک گلوری تک جاتا ہے اور پھر جب وہاں سے ہٹ کے ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے تو پھر وہ بہت کم ہوتے ہیں جو آخر تک بھی چلتے رہتے ہیں. تو اسپورٹس ویٹرنز کے لیے اور بچوں کے لیے ہم اسٹائپنڈز لے کے آئے ہیں جو ہماری فرسٹ اسپورٹس پالیسی میں اپروو ہوئے. پھر جو کبڈی ورلڈ کپ تھا اس کو ہم اس لیول تک لے گئے کہ ہم انڈیا کی ٹیم بھی لے کے آئے، باقی 10 ممالک کی ٹیم آئیں، پورا ورلڈ کپ ہوا. بہت سے اور بھی ہیں، لیکن ایسی چیزیں جب آپ کرتے ہیں اور ایسے ریزلٹس آتے ہیں تو ان میں پھر وہ خوشی کا مقام اور ہوتا ہے. آپ کی شخصیت کی خاص بات آپ کی گھنی موٹی مونچھیں ہیں. کیا اس کی وجہ اپنی شخصیت کو روبدار بنانا ہے یا اپنے حسن کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں سر، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری فیملی لیگیسی ہے، کیونکہ راجپوت ویسے بھی شروع سے ہی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا میرے والد صاحب کی تھیں، تمام چچاؤں کی، تمام بزرگوں کی بھی تھیں. اور آئی ہیونٹ شیوڈ، میں نے کبھی شیو نہیں کیا، شروع سے جس طرح سے مونچھیں آئیں اسی طرح ان کو لے کے چلا. تو اب یہ شخصیت کا حصہ بھی بن چکی ہیں اور میرے خیال سے جہاں پہ ان کو شخصیت کے طور پہ استعمال کرنا پڑے شخصیت کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہیں، اور جہاں پہ دوسرے کھاتے میں لگانا پڑے دوسرے کھاتے میں بھی لگ جاتی ہیں. دوست احباب اور عزیز و اقارب کے ہمراہ ناشتہ کیا. تیمور خان جی بڑا اچھا اور پیارا بچہ تھا. اب سیاستدان بھی بہت اچھا ہے جی، لوگوں میں اس کا بڑا مقام ہے. فیملی، یہ سارے فیملی ممبر اس کے بیٹھے ہیں جی. یہ ان سے پیار کرتا ہے، فیملی ممبر اس سے پیار کرتے ہیں جی. تو جو پبلک میں ہے، پبلک میں بہت زیادہ پاپولر ہے جی. اپنا کام بڑی توجہ سے کر رہا ہے جی، اور ایمانداری سے کر رہا ہے، جو کہ آج کل بڑی مشکل سے ملتی ہے آج کل کے زمانے میں. تو بس ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیاں دے. اپنی لائن پہ ٹھیک چل رہا ہے جی. کوئی خامی؟ تھوڑا جہا غسیلا ہے، کسی ویلے غصہ کر ویندا ہے جڑا، لیکن سچا بندہ جڑا ہوندا ہے انہوں غصہ آ جاتا ہے. نیچرلی چیز ہے جڑا ہے نا جی. تیمور بھائی میرے
بڑے کزن ہیں، اور ان کی سب سے اچھی جو بات لگتی ہے کہ ٹورڈز فیملی بہت زیادہ کیئرنگ ہے. باہر کی جتنی بھی مصروفیات یا سیاسی آپ کو پتہ ہے چیزیں ہوں، لیکن جب بھی کوئی فیملی میٹر آتا ہے تو اس میں ساری ہی فیملی کی بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے. اور بری عادت ان کی سب سے، کیونکہ حلقے میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، ادھر بھی اور لاہور بھی. اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے جو میری ان سے بحث رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ یہ ان کی اپنی صحت افیکٹ ہو رہی ہے، اور ان کو کچھ پرابلمز بھی آئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اس میں ریسٹ دینا چاہیے. لیکن ورک آلکوہولک آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اور وہ لیتے بھی ہیں اتنا. کیا آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے؟ مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کچھ. بابا کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ بابا کی بات اچھی لگتی ہے کہ بہت کائنڈ ہیں اور سب سے بہت پیار کرتے ہیں. سیاست سے کیا اختلاف ہے آپ کا؟ سیاست کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں. وہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ CSP آفیسر.